میں شروع سے ہی ایک شوخ طبیعت رکھتا تھا۔ جب بھی کسی لڑکی کو دیکھتا تو میرے اندر ایک ہلچل سی مچنی شروع ہو جاتی اور میرا دل اس سے باتیں کرنے کو چاہتا۔ حالانکہ میرے گھر والوں نے میری ایسی تربیت نہ کی تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں یہ عادت میرے اندر کیسے آ گئی۔ میں خود بھی اس عادت سے کافی پریشان تھا۔ جب بھی کسی خوبصورت چہرے والے کو دیکھتا تو میرا دل اس کی طرف بہکنے لگتا۔ پہلے تو میں نے اپنی عادت کو اپنے اندر ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن جب میں اس پر قابو نہ پا سکا تو اس عادت کے بارے میں میرے دوست بھی جاننے لگے۔ وہ اکثر میرا مذاق بناتے۔ جب بھی کوئی سامنے سے لڑکی گزرتی تو اشارے سے میری طرف آواز لگاتے اور میں اس کی طرف دیکھتا تو میں اپنی نظریں ہی نہ ہٹا پاتا۔ میرا نام عرفان ہے اور ہم 3 بھائی ہیں، ہماری کوئی بھی بہن نہ تھی، اور اس چیز کا دکھ میری اماں کو بہت ہوتا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے یہی کہتی کہ کاش میری بھی کوئی بیٹی ہوتی اور کسی کام میں میری مدد کروا دیتی۔ میرے تینوں بیٹے تو نکمے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کی بوڑھی ماں ہے اور وہ اچھے طریقے سے چل پھر نہیں سکتی، اور نہ ہی ان کی کوئی بہن ہے، پھر بھی یہ ماں کی کوئی مدد نہیں کرواتے۔ کیونکہ اماں کو گھٹنوں کا درد تھا، اسی لیے اماں کو گھر کے کام کرنے میں کافی مشکل پیش آتی تھی۔ بیٹھ کر تو وہ سارے کام کر لیتی تھی، لیکن جو کام چلنے پھرنے والے ہوتے تھے ان کاموں میں اماں کو دقت محسوس ہوتی تھی۔ جب اماں کا غصہ بڑھ جاتا تو میرے دونوں بڑے بھائی اماں کی مدد کروا دیتے، لیکن میں اماں سے یہی بات کہتا کہ اماں میں سب سے چھوٹا ہوں اور وہ دونوں کام کر تو رہے ہیں۔ اس طرح اماں میری یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ اماں نے بھائیوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جلد ہی اپنی نوکری کا کوئی انتظام کرو اور اپنی شادیوں کا بندوبست کرو، مجھ سے اب گھر کے کام نہیں سنبھالے جاتے۔ میرے ایک بڑے بھائی نے ایف اے کیا ہوا تھا اور دوسرے بھائی نے بھی بی اے تک تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، اس لیے انہیں کوئی اتنی خاص نوکریاں نہیں ملی تھیں۔ دونوں ہی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، تو بھائی اماں سے یہی کہتے کہ جتنی ہماری تنخواہ ہے ان تنخواہوں میں گھر کا گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے، اور آپ شادی کی بات کرتی ہیں۔ آج کل رشتے والوں کو بھی ڈھیروں پیسے دینے پڑتے ہیں، اس لیے رشتے کروانے والوں کے چکروں میں نہ پڑو اور خاندان میں ہی کوئی رشتہ ڈھونڈو۔ اماں نے جب اپنے بڑے بیٹوں کی بات سنی تو کہنے لگی کہ خاندان والے بھی کون سے اچھے ہیں، وہ بھی امیر گھروں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی بحث ہو رہی تھی کہ میں اماں سے کہنے لگا کہ اماں اگر آپ کے دونوں بڑے بیٹے شادی نہیں کرنا چاہتے تو میری کروا دو۔ اماں نے جب میری بات سنی تو مجھے تھپڑ لگانے لگی اور کہنے لگی کہ کام دھندا کوئی کرتے نہیں ہو اور کہہ رہے ہو کہ تمہاری شادی کروا دوں تاکہ کل کو آنے والی میرا ہی سر کھائے، کہ جب پتا تھا کہ بیٹا کماتا نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری کیوں ڈالی۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج کل لڑکیوں کی کتنی فرمائشیں ہوتی ہیں اور تم ان کی فرمائشیں کیسے پوری کر سکتے ہو؟ چلو تمہارے دونوں بڑے بھائی چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ تو کما لیتے ہیں، زیادہ نہیں تو اپنی بیویوں کا کچھ نہ کچھ خرچہ تو اٹھا ہی سکتے ہیں۔ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو، جو 2 سالوں سے بی اے کے امتحان مکمل نہیں کر پا رہے ہو، اور پھر کوئی نوکری ڈھونڈو، پھر ہی شادی کا سوچنا۔ اماں نے میری بے عزتی کر دی، میں خاموش ہو گیا۔ اس بحث میں آ کر میں ہمیشہ ہی خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ واقعی 2 سالوں سے میں کوشش کر رہا تھا لیکن میں بی اے کے امتحان پاس نہیں کر پا رہا تھا۔ اب تو بڑے بھائیوں نے یہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تمہیں آخری موقع دے رہے ہیں، اگر تم نے امتحان پاس نہ کیا تو ہمارے ساتھ ہی فیکٹری میں کام کرنا۔ لیکن میرا فیکٹری جانے کو ذرا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں کسی ایسی جگہ پر نوکری کروں جہاں پہ کوئی جسمانی مشقت نہ ہو، بلکہ افسروں کی طرح بیٹھ کر کام کرنے والا ہو۔ لیکن میں اس کے بارے میں صرف خواب ہی سوچ سکتا تھا، کیونکہ بی اے فیل کو تو آج کل اچھی نوکری ملنے کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے۔ میرے والد بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، اس لیے میرے دونوں بڑے بھائیوں نے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے، اگر مجھ میں کوئی غلطی دیکھتے تو اس پر ڈانٹتے بھی تھے، لیکن میں ان سے اپنا جیب خرچ مانگتا تھا اور مہینے 2 مہینوں کے بعد میں اپنے لیے شاپنگ بھی کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت ٹھاٹ باٹ سے اپنے دوستوں میں بیٹھتا، اور کوئی اجنبی مجھے دیکھتا تو یہ نہ کہتا تھا کہ میں کوئی کم پڑھا لکھا یا متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ میں کپڑوں سے اور ظاہری حالت سے کوئی کھاتے پیتے گھرانے کا ہی لڑکا معلوم ہوتا تھا، اور میں شکل و صورت سے بھی خوبصورت تھا، اور خوبصورت چہرے میری کمزوری تھے۔ جب کبھی بازار یا پارک میں بیٹھی ہوئی کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی تو میں اس کی طرف دیکھتا
کوئی لڑکی تو اپنی ادائیں دکھا دیتی، لیکن کوئی لڑکی میری اس حرکت پر ناراضگی کا اظہار کرتی اور کہہ دیتی کہ گھر میں ماں بہن نہیں ہے۔ جب وہ یہ بات کہتی تو مجھے شدید شرمندگی ہوتی کہ میری تو کوئی بہن نہیں ہے، اور میں رات کو اکیلے بیٹھ کر سوچتا کہ اگر حقیقت میں میری کوئی بہن ہوتی تو شاید میں اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرتا، اور میرے اندر بھی احساس پیدا ہوتا کہ ایسے کسی لڑکیوں کو لتاڑنا اور ان پر نظر کرنا کتنی بری عادت ہے۔ لیکن فی الحال میرے گھر والے میری اس عادت کے بارے میں نہیں جانتے تھے، کیونکہ جب بھی خاندان میں کوئی شادی بیاہ ہوتا تو میں اپنی حرکت پر قابو پا لیتا تھا اور خود ہی ان کے درمیان سے اٹھ جاتا تھا۔ اس دفعہ میں نے اپنی امتحانات کی تیاری بہت دل لگا کر کی تھی، کیونکہ میرے پاس یہ آخری موقع تھا۔ اگر میں فیل ہو جاتا تو میرے گھر والوں نے مجھے دوبارہ موقع نہیں دینا تھا۔ اس لیے میں نے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی کم کر دیا تھا اور رات کو بھی کتابیں لے کر بیٹھ جاتا۔ میری اماں مجھے دیکھ کر خوش ہوتی اور کہتی کہ اگر تم محنت کر رہے ہو تو تم ضرور کامیاب ہوگے۔ اس طرح میرے امتحان ہونا شروع ہو گئے اور میری محنت کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں بی اے میں پاس ہو گیا۔ میرے بہت زیادہ اچھے نمبر نہ آئے تھے، لیکن یہ تھا کہ میں کسی بھی مضمون میں فیل نہ ہوا، اور میں اتنے میں ہی خوش تھا کہ میں ان امتحانوں سے نکل آیا ہوں، اور میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ مزید آگے تعلیم حاصل کرنے کا میرا کوئی بھی شوق نہ تھا، لیکن بھائیوں سے کہہ دیا تھا کہ فی الحال مجھے اپنی کوشش کرنے دیں۔ اگر مجھے کوئی اچھی نوکری مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے ساتھ ہی فیکٹری چلا جاؤں گا۔ اس لیے میں نوکری تلاش کرنے لگا۔ ایک دن مجھے اپنے دوست کا فون آیا کہ ہمارا ایک بہت ہی پرانا دوست جو کہ بیرون ملک چلا گیا تھا وہ واپس آیا ہوا ہے۔ وہ تمام دوستوں سے ملنا چاہتا ہے، اس لیے آج رات کسی باہر ہوٹل میں کھانے کا پروگرام ہے۔ میں بھی فارغ تھا، اس لیے میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ میرے اس دوست کی ایک کمپنی تھی جو خوبصورت چہرے والے لڑکوں اور لڑکیوں کی ماڈلنگ کرواتی تھی۔ میرے اس دوست نے جب مجھے دیکھا تو وہ مجھ سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تمہاری شخصیت تو ماڈلنگ کرنے والی ہے، کیا تم اس کام پر راضی ہو جاؤ گے؟ میں نے جب اس کی بات سنی تو میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا کہ کیا میرے گھر والے مجھے اس بات کی اجازت دیں گے، کیونکہ ہمارا زیادہ مذہبی گھرانہ تو نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ہم ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں نے کہا کہ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس نے کہا کہ اگر تم ایک بار کوشش کرو تو کوئی کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت ہی کھل جائے اور تمہارے دن پھر جائیں۔ میرے دوستوں نے جب اس کی آفر کی بات سنی تو وہ بھی مجھے اس بات پر راضی کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا خوبصورت چہرہ نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس تو ہے، تم اسی سے ہی اپنی قسمت بدلو۔ میں نے سوچا کہ گھر میں بھی کوئی خاص ٹی وی نہیں دیکھتا تھا، نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی رسالے آتے تھے جہاں پہ میری کوئی تصویر چھپی ہوئی کسی کو نظر آ سکے، کیونکہ سارا دن تو بھائی فیکٹری میں ہوتے تھے اور اماں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ میں نے اس دوست کی آفر کو قبول کر لیا اور اس نے مجھے اگلے دن اپنے دفتر بلایا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کوئی بھی یہ بات میرے بڑے بھائیوں کو نہ بتائے، فی الحال میں ایک دو دفعہ کوشش کر لوں۔ اس طرح اگلے دن میں اچھا خاصا تیار ہو کر اس کے دفتر پہنچا۔ وہ مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے ملا۔ اس نے مجھے اپنے دیے ہوئے کپڑے پہنائے اور کیمروں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جس انداز سے وہ مجھے کہہ رہا تھا میں اپنے انداز بدل رہا تھا۔ اس طرح تقریباً 2-3 گھنٹوں کے بعد میں اس کے دفتر سے نکلا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آگے تمہاری قسمت ہے۔ میں اس کے دفتر سے نکل کر گھر واپس آ گیا۔ اسی طرح مزید ایک ہفتہ گزر گیا۔ مجھے کہیں سے بھی کوئی نوکری کی کال نہ آئی تھی، بلکہ میں گھر پر فارغ ہی بیٹھا تھا، اور اماں کی وہی باتیں تھیں جو وہ اکثر کہتی رہتی تھی۔ اماں نے محلے کے ایک دو رشتے والوں کو بھی بھائیوں کے رشتے کا کہا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی کوئی اچھا جواب نہ دیا۔ اسی طرح ایک ہفتے کے بعد مجھے اپنے اسی دوست کا فون آیا اور اس نے کہا کہ تم میرے دفتر پہنچو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ میں اس کے دفتر گیا۔ اس نے مجھے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگا کہ تم نے جو ماڈلنگ کی تھی وہ بہت ہی کامیاب رہی ہے اور یہ اس کا معاوضہ ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور لفافہ کھولا، اور میں حیران رہ گیا کہ میرے چند گھنٹوں کی محنت کے لیے مجھے اتنے ہزار مل سکتے ہیں، کیونکہ لفافے میں 30,000 روپے تھے اور یہ میری پہلی کمائی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے مزید کام کرنے کی آفر دی۔ میں نے اس کی آفر کو قبول کر لیا اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا اس کے دفتر سے نکل آیا۔ میں وہ رقم لے کر گھر آ گیا۔
اب میں گھر آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو کیا کہوں گا کہ میں یہ پیسے کہاں سے لے کر آیا ہوں، اور میں ذہن میں یہ ترکیب بنا رہا تھا کہ میرے بھائی تو پوری بات کو کرے دیں گے کہ میں کہاں اور کس جگہ نوکری کر رہا ہوں، ان سے کیا جھوٹ بولوں گا۔ گھر آ کر بھی میں سارا دن یہی سوچتا رہا۔ رات کو جب میرے دونوں بھائی فیکٹری سے واپس آ گئے اور میں اور اماں سب مل کر کھانا کھا رہے تھے کہ میں نے اپنی جیب سے وہ لفافہ نکالا اور اماں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اماں تو اس لفافے کو حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اس میں کیا ہے؟ میرے بھائی بھی دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ اس کو کھول کر دیکھ لیں۔ اماں نے جب لفافہ کھولا تو اس میں سے پیسے نکالے اور حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ میرے بھائی بھی حیران رہ گئے، ان کی نظروں میں بھی وہی سوال تھا۔ تو میں نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں مجھے دفتر میں کام کرنے کے لیے نوکری مل گئی ہے، یہ اس کی ایڈوانس تنخواہ مجھے ملی ہے۔ میرے بڑے بھائیوں کو اس بات پر یقین نہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سی کمپنی ہے اور اس کمپنی میں تمہارا کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ایک برانڈڈ کپڑوں کی کمپنی ہے اور اس میں میرا کام وہاں پر کام کرنے والے ورکرز پر نظر رکھنا ہے۔ یہ بات سن کر میرے بھائی کچھ مطمئن ہو گئے۔ اس طرح میری ماں نے بھی خوشی خوشی وہ رقم رکھ لی۔ اب ہونے یہ لگا کہ میں اپنے دوست کے پاس جاتا اور وہ مجھ سے ماڈلنگ کرواتا اور اس کام کا جو معاوضہ ہوتا وہ مجھے دے دیتا۔ میں اتنے میں ہی خوش تھا کہ میرے پاس ہر مہینے 30 سے 60 ہزار روپے اکٹھے ہونے لگے تھے۔ میں نے اماں سے یہ کہہ دیا کہ آپ بھائیوں کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈیں۔ میری اماں بھی خوشی خوشی یہ کام کرنے لگی اور ہوا یہ کہ کچھ ہی مہینوں میں ہمارے گھر کی حالت بہتر ہو چکی تھی، اور یہ بات خاندان والوں سے پوشیدہ نہ تھی۔ خاندان والے بھی ہمارے گھر آنے جانے لگے اور ہمارے گھر کے حالات پر غور کرنے لگے تھے۔ اماں کی بہن بھی ہمارے گھر کے کافی چکر لگانے لگی۔ انہوں نے اماں کے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اماں ان کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی، تو اماں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کہ اگر ان کے گھر میں ان کی بھانجیاں آئیں۔ اس لیے اماں نے اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا کہ اگر وہ ان دونوں کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹیوں سے طے کر دیتی ہیں تو انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ تو بھائیوں نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس طرح میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں میری خالہ کی بیٹیوں سے طے پا گئیں، اور میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ کی شادی کے انتظامات میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جس چیز کی بھی کوئی ضرورت ہوگی میں اس کو پورا کروں گا۔ میرے بھائی بھی میری اس بات سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہیں ابھی تک اس بات کا علم نہ ہو سکا تھا کہ میں کون سا کام کرتا ہوں، اور مجھ میں جو یہ عادت تھی کہ میں خوبصورت لڑکیوں کی طرف دیکھتا تھا، میری وہ عادت مزید پختہ ہو گئی، کیونکہ وہاں بھی نئے نئے چہرے ہوتے اور لڑکیاں ہوتی جو اپنی ادائیں دکھاتی تھی۔ میں نے بھائیوں کو اچھی خاصی رقم دی کہ وہ چھت پر اپنا اپنا پورشن بنوا لیں، کیونکہ ایک بھائی تو نیچے ہی رہے گا، دوسرے بھائی کے لیے پورشن بننا نہایت ضروری تھا۔ اس کے لیے میں نے انہیں رقم دی اور گھر میں یہ کام ہونا شروع ہو گیا۔ اماں بھی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ میرے بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور تھا کہ میرے پاس اتنی رقم کہاں سے آ رہی ہے، لیکن میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میرے دوست نے میرے کام کے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے میری تنخواہ میں اضافہ کر دیا ہے، اس لیے وہ بھی اس بات سے مطمئن ہو چکے تھے۔ ادھر گھر میں بھائیوں کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں، اور ادھر میں اپنے کام میں بے حد مصروف ہو چکا تھا۔ میں رات کو دیر سے گھر واپس آتا، اب تو میری ماں اور میرے بھائیوں کے ذہن میں جو سوال تھے وہ انہوں نے مجھ سے پوچھنے شروع کر دیے۔ میں نے انہیں مزید چھپانا مناسب نہ سمجھا اور میں نے ان کو اپنے کام کے بارے میں بتا دیا۔ پہلے تو وہ سن کر خاموش ہو گئے، پھر بھائیوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ تم نے کون سا کام پکڑ لیا ہے، آج تک ہمارے خاندان میں کوئی بھی اس کام میں نہ آیا تھا، میں ابھی اس کام کو فوراً بند کر دوں؟ تو میں نے اپنے بھائیوں کو سمجھایا کہ اسی کام کی ہی بدولت ہمارے گھر کے حالات بدل چکے ہیں، اور اگر ہم مزید اپنے حالات میں بہتری چاہتے ہیں تو مجھے یہ کام کرنے دیں۔ اماں نے بھی مجھے اس کام کی اجازت نہ دی، لیکن میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ نے جو کام کرنا تھا کر چکے ہیں، اور جس کام میں میری مرضی ہے اور میں خوش ہوں مجھے وہ کام کرنے دیں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اگر آپ میرا کام پسند نہیں کرتے تو کم از کم مجھے یہ کام کرنے دیں اور مجھے اپنا مستقبل بنانے دیں۔ جب بھائیوں نے یہ بات سنی تو یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس طرح اب مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہ تھا کہ میرے گھر والوں کو میرے کام کے بارے میں علم نہیں ہے۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادیاں بھی خیر و عافیت سے سر انجام پا چکی تھیں۔
میں نے اپنے بھائیوں کی شادیوں پر بہت اچھے انتظامات کیے اور ان کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ میرے بھائی بھی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور میری اماں بھی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ سارے خاندان میں میرے بھائیوں کی شادی کی تعریف ہو رہی تھی، اور میری اماں شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی کہ اللہ نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے، اور وہ اپنی بہوؤں سے بھی بہت خوش تھیں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی، اور میری اماں کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں وہ کافی حد تک کم ہو چکی تھیں۔ میں بھی اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا، اور میں آہستہ آہستہ مشہور ہوتا گیا، اور میرے کام کی خبر میرے خاندان والوں میں بھی پھیل گئی، کیونکہ میری تصویریں اکثر رسالوں پر، اخباروں میں اور ٹی وی پر بھی آنے لگی تھیں، جس سے خاندان والوں نے کسی نے تو خوشی کا اظہار کیا، کسی نے اماں کو باتیں سنائی، اور اماں نے جب یہ بات مجھ سے کی تو میں نے کہا کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم کسی اور جگہ پر گھر لے لیں گے، اور آپ ان لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریں، کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح میرا اگلا منصوبہ گھر لینے کا تھا۔ اس کے لیے میں دن رات کام کرنے لگا۔ میری اماں جب مجھے دن رات کام کرتے ہوئے دیکھتی تو انہیں دکھ ہوتا تھا، اور وہ کہتی کہ تمہیں اتنی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جتنا کام کر رہے ہو وہی ٹھیک ہے، اور اپنی شادی کے بارے میں بھی سوچو۔ لیکن میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جس فیلڈ میں تھا وہاں میری دوستی کافی لڑکیوں سے ہو چکی تھی، اور کئی لڑکیاں تو مجھ سے شادی کی بھی خواہش مند تھیں، لیکن میں ان کو انکار کر رہا تھا، کیونکہ اگر میں شادی کر لیتا تو میرا یہ کام کرنا مشکل ہو جانا تھا، اور شادی کر کے میرا کام پر دھیان نہیں رہنا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ابھی فی الحال جو میرا اگلا منصوبہ ہے مجھے اس پر دھیان دینے دیں۔ میرا ماڈلنگ کا کام کافی بڑھ چکا تھا، اور آئے دن پارٹیاں ہوتی رہتی تھیں، میں ان پارٹیوں میں بھی شرکت کرتا تھا۔ اس طرح میں نے 1 سال کے اندر ایک اچھے علاقے میں گھر خرید لیا، اور یہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا، اس میں زندگی کی ہر سہولت میسر تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں، بھابھیوں اور اماں کو لے کر ان کو گھر دکھانے کے لیے لے گیا۔ جب اماں اور بھائیوں نے گھر دیکھا تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے موجود تھے کہ تم نے اتنا بڑا گھر خرید لیا؟ تو میں نے کہا کہ یہ میں نے حلال کی کمائی سے خریدا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں دن رات کام کر رہا ہوں یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے۔ اس گھر کے 2 پورشن بنے ہوئے تھے، نیچے بھی 3 سے 4 کمرے تھے، ڈرائنگ روم اور کچن بھی اوپر بھی اسی طرح ہی بنا ہوا تھا۔ اب میرا اگلا منصوبہ ایک نئی کار لینے کا تھا۔ اس کے لیے میں نے اپنے بھائیوں اور امی سے کہا کہ ہم اپنا پرانا گھر بیچ دیتے ہیں۔ میری اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا یہ تمہارے ابا کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، میں اس کو ہرگز بھی بیچنا نہیں چاہوں گی۔ اس طرح میرے بھائیوں نے بھی مجھے یہ کام کرنے سے منع کر دیا، اور میں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور مزید محنت کرنے لگا۔ کچھ ہی مہینوں میں نے اپنے لیے کار بھی خرید لی۔ میں دن بدن ترقی کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ کو فیکٹری میں کام کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں بھائی مل کر کاروبار شروع کر دیں۔ اس طرح میرے بھائیوں نے ایک بڑا سٹور بنایا اور اس میں کام شروع کر دیا، جس میں ہر قسم کی چیز مہیا تھی۔ میرے دونوں بھائی یہ کام کر رہے تھے، اور ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے، اور پرانا گھر ہم نے کرائے پر دے دیا تھا۔ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ میں کافی ترقی کر چکا تھا، لیکن ایک جو عادت تھی وہ مجھ میں نہ بدلی۔ آج بھی میں کسی بھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بہک جاتا تھا۔ میرے دوست جس کی کمپنی میں کام کرتا تھا وہ بیرون ملک میں اپنی دوسری کمپنی شروع کر چکا تھا، اور اس نے یہاں کی کمپنی کا سارا نظام میرے حوالے کر دیا، اس لیے میں دفتر کے کام بھی سنبھالنے لگا تھا۔ ایک دن کام کرتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی، اور میں دیر رات گئے اپنے دفتر سے نکلا اور کار میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی میں راستے پر جا ہی رہا تھا کہ میری نظر سڑک کنارے پر پڑی، اور میں نے اپنی کار وہیں روک دی۔ میں کار سے باہر نکلا اور سڑک پر بیٹھی ہوئی عورت کی طرف دیکھا تو چونک گیا کہ کوئی لڑکی، وہ بھی اکیلی، اتنی رات گئے یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے۔ وہ جو کوئی بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنے آپ کو کالی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ ایک دم سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں، کیونکہ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے آواز دے کر پوچھا کہ تم کون ہو اور اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے جب میری طرف اپنا چہرہ پلٹا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی رنگت سفید اور شفاف تھی۔ میں تو اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا، کیونکہ وہ بغیر کسی میک اپ اور بناؤ سنگھار کے بیٹھی ہوئی تھی،
اس کا چہرہ بالکل سادہ تھا، لیکن سادگی میں بھی وہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ میں اس کی طرف منہ کھولے دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میرا کوئی بھی گھر نہیں ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرانگی ہوئی کہ کیا اتنی خوبصورت لڑکی کا کوئی گھر نہیں ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کھل کر بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگی میں کسی کو پسند کرتی تھی، اس شخص کی خاطر میں اپنا گھر بار چھوڑ آئی ہوں اور اس نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے بے یارو مددگار چھوڑ دیا، اس لیے میں اب یہاں بیٹھی ہوں، اب میں گھر بھی واپس نہیں جا سکتی۔ جب وہ لڑکی بات کر رہی تھی تو میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، میری نیت خراب ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی اس کو کہیں لے جاؤں اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ میں نے اسے کہا کہ میری گاڑی میں آؤ، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لڑکی بھی شاید سڑک پر بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی تھی، اس نے ایک دفعہ بھی میری بات سے انکار نہ کیا اور میرے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی چادر کھینچنی چاہی تو اس نے خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ کار کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر کھینچی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو کچھ میں نے اپنے سامنے دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اپنے رویے پر شدید شرمندہ ہوا، کیونکہ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جس جگہ سے کپڑے پھٹے تھے وہاں سے اس کے ہاتھوں، گردن اور کلائیوں پر نیل کے نشان تھے۔ اس نے ایک دم سے میرے ہاتھ سے چادر کھینچی اور دوبارہ سے اپنے ارد گرد لپیٹ لی اور زار و قطار رونا شروع ہو گئی۔ میں نے اسے چپ کروایا اور کہا کہ تم مجھ سے خوف زدہ نہ ہو، میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، اور میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں پریشان ہو رہا تھا کہ اگر اس کو کسی نے روتے ہوئے دیکھ لیا اور کسی نے مجھ پر شک کیا تو کیا سوچے گا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی تو وہ کچھ رونا کم ہوئی اور اس نے بتایا کہ میرے والدین بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ میں اپنے چچا کے گھر رہتی تھی، لیکن میری چچی مجھ پر بے حد ظلم کرتی تھی اور اگر مجھ سے کسی کام میں غلطی ہو جاتی تو وہ مجھے مارتی پیٹتی اور کمرے میں بند کر دیتی تھی اور میرے کھانے پینے پر پابندی لگا دیتی تھی۔ میں ان حالات سے تنگ آ چکی تھی کہ ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو ہمارے ہمسائے کا لڑکا جو دیوار پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، میری نظر اس پر پڑی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بھی بہت عجیب لگی۔ میں اس کے پاس جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس نے مجھے دوبارہ سے آواز دی تو میں اس کے پاس گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارے حالات کے بارے میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہیں یہاں سے آزاد کروا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور کہا کہ تم میری کس طرح مدد کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ تم اکثر چھت پر آتی تھی تو میں تمہیں دیکھتا تھا اور تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ میں اس کی بات سے بے حد متاثر ہوئی اور اب میں اکثر ہی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ جب بھی چھت پر کسی کام سے جاتی تو میں اس سے باتیں کرتی اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہم چھت پر بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ پہلے تو میری چچی نے اس بات پر کوئی غور نہ کیا، لیکن آہستہ آہستہ انہیں اس بات کا شک ہونے لگا۔ جب بھی میں چھت پر جاتی تو وہ مجھ پر نظر رکھنے لگی اور مجھے کہتی کہ تم اتنی دیر کس کام میں لگا کر آئی ہو۔ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ اسی طرح ایک دن میں چھت پر اس لڑکے سے بات کر رہی تھی کہ پیچھے سے میری چچی آ گئی۔ وہ لڑکا بھاگتا ہوا نیچے چلا گیا، میں اکیلی ہی چھت پر رہ گئی۔ میری چچی نے لڑکے کو بھاگتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئی اور مجھے مارنا شروع کر دیا کہ مجھے تو پہلے ہی تم پر شک تھا کہ تم اس طرح کا کوئی کام کرتی ہو جو چھت پر اتنی دیر بیٹھی رہتی ہو۔ تم نے یہی گل کھلانے تھے، آج ہی تمہارے چچا سے کہتی ہوں کہ تمہارا کسی سے نکاح کر دے اور رخصت کرے۔ میری چچی ساتھ ساتھ مجھے مار رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے باتیں بھی سنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ چچی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جلد ہی رشتہ بھیجے گا۔ تو چچی نے جب میری یہ بات میرے منہ سے سنی تو کہنے لگی کہ تمہاری زبان کاٹ لوں گی، تم اپنے منہ سے اپنے ہی رشتے کی بات کر رہی ہو، تم میرے بچوں پر غلط اثر ڈال رہی ہو۔ انہوں نے مجھے بہت مارا۔ رات کو میرے چچا آئے تو میری چچی نے انہیں بڑھا چڑھا کر باتیں سنائیں۔ میرے چچا نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے ہی برا بھلا کہا۔ میں نے اس لڑکے سے چھت پر جا کر دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دوبارہ چھت پر نظر نہ آیا اور میری چچی میری شادی کسی سے بھی کرانے کے لیے زور و شور سے کوشش کرنے لگی، لیکن میں اس گھر سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے غصے میں آ کر میں گھر چھوڑ آئی
اور اب سڑک پر بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ جب آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس لڑکی کی بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک لڑکی کے ساتھ میں کیا کرنے جا رہا تھا، اور میں اتنا گر چکا تھا کہ میں کسی بھی خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھ کر اپنی نیت خراب کر رہا ہوں۔ پسند کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن جو خیال میرے دل میں پیدا ہوا وہ اگر مجھ سے سرزد ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاتا اور میں اپنی ماں اور بھائیوں کو کیا جواب دیتا؟ اور سب سے بڑھ کر میں خدا کو کیا منہ دکھاتا؟ کیا میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے یہ بات سوچی تو مجھے اپنا آپ بہت ہی گرا ہوا محسوس ہوا۔ میں خاموشی سے اس لڑکی کو اپنے گھر کی طرف لے کر روانہ ہو گیا، اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں گھر پہنچا اور گھر جا کر میں نے اس کو باہر آنے کو کہا۔ وہ اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ میں اس لڑکی کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا تو میری اماں کمرے میں موجود تھیں۔ میں نے اس کو لاؤنج میں ہی بٹھایا اور اپنی اماں کو آواز دینے لگا۔ میری اماں کمرے سے باہر آئیں اور انہوں نے کسی اجنبی لڑکی کو گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہوئیں، اور انہوں نے سمجھا کہ میں کوئی ایسی ویسی حرکت کر چکا ہوں، یعنی کہ میں کسی سے نکاح کر چکا ہوں۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تم نے ہمیں اتنا ہی بیگانہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں اپنے نکاح پر بھی نہیں بلایا۔ میں نے کہا آپ میری پوری بات سن لیں، میں نے نکاح نہیں کیا، بلکہ یہ مجھے سڑک پر بے یارو مددگار بیٹھی ہوئی ملی تھی۔ اسے میں گھر لے آیا ہوں اور اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اماں کو سارا واقعہ بیان کیا۔ اماں اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے اس کی حالت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر نے اس لڑکی کا علاج کیا۔ کچھ دن وہ لڑکی کمرے میں ہی موجود رہی۔ میرے بھائیوں اور بھابھیوں کو بھی اس بات کا علم ہوا، مگر انہوں نے اس پر کوئی رائے کا اظہار نہ کیا، بلکہ خاموش ہی رہے۔ وہ لڑکی مجھے بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ میں اس کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات محسوس کر رہا تھا۔ اس لڑکی سے ملنے کے بعد میرے دل میں بھی عجیب تبدیلی آئی تھی۔ اب میں لڑکیوں کی طرف دیکھنا اور ان کی طرف مائل ہونا چھوڑ چکا تھا۔ میری نظروں میں واضح فرق آ گیا تھا۔ ایک دن اماں نے کہا کہ اس لڑکی کا اس طرح گھر میں رہنا اچھی بات نہیں ہے، نہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا معاشرہ۔ تو جب میرے بھائی اور بھابیاں سب بیٹھے ہوئے تھے تو اماں کہنے لگیں کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر تم لوگوں کو یہ فیصلہ منظور ہے تو پھر ہی میں بات کروں گی۔ میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے کہا کہ آپ اپنا فیصلہ سنائیں، پھر اس کے مطابق جو بات ہوگی تو کریں گے۔ میری اماں نے کہا میں اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے عرفان کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے جب اماں کی بات سنی تو میں حیران رہ گیا کہ اماں نے میرے دل کی بات جانے بغیر ہی فیصلہ کر دیا۔ میرے بھائی اور بھابھیوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ کسی بے سہارا کو اپنے گھر میں سہارا دیتے ہیں اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ آپ اپنے بیٹے عرفان سے اس بارے میں پوچھ لیں، اگر وہ اس بات پر راضی ہے تو پھر یہ فیصلہ کریں۔ تو میری ماں نے کہا کہ میں اس کی نظروں میں اور اس کے رویے میں آئی تبدیلی کو خود دیکھ چکی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس طرح میرا اور اس لڑکی کا نکاح کر دیا گیا۔ شاید یہ نکاح کا ہی اثر تھا کہ میرے اندر بہت ہی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ میں جو کام کر رہا تھا اب میرا دل اس سے اکتا چکا تھا، اور میں اس رنگین دنیا سے بھی اکتا چکا تھا۔ جب بھی مجھے کوئی آفر آتی تو اب میں اسے انکار کر دیتا، اور میرا دل یہ کام کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے فون کیا کہ تم اتنی ترقی کرنے کے بعد یہ کام چھوڑ رہے ہو، تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا، لیکن میرا دل ان کاموں سے تھک چکا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں نے جتنا اس کام سے کمانا تھا کما لیا، اب میں کوئی اور کام کروں گا۔ اب میں ایک صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس طرح میں نے وہ کام چھوڑ دیا، اور میرے پاس اتنی اچھی خاصی رقم موجود تھی کہ میں اس سے کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتا تھا تاکہ میں حلال رزق کما سکوں۔ میرے اس فیصلے سے میری ماں اور بھائی بھی بے حد خوش تھے۔